الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیت اللہ العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یومنا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید و متقن کلامہ المبین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کرمنا بنی آدم وحملناہم فی البر والبحر ورزقناہم من الطیبات وفضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا۔ درود پڑھ دیئے محمد وآل محمد کی شان۔ اگرچہ کہ ہر روز کا ارادہ تھا کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ فقہی آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، نہ جانے روزانہ ہی ایسا ہوا کہ مسلسل بھولتا چلا گیا، لیکن آج جو ہے وہ باقاعدہ یاد رکھ کے آیا ہوں کہ آج نہ بھولنے پاؤں۔ مسئلہ ہے جھوٹ بولنے کا، کہ جھوٹ شریعت میں جائز نہیں ہے، جھوٹ کہاں کہاں پر ہوتا ہے اور کون سا جھوٹ جائز نہیں ہے۔ جھوٹ کہتے ہیں کہ تعریف جو ڈیفینیشن فقہا بیان کرتے ہیں، آیت اللہ عظمیٰ سیستانی کہتے ہیں کہ جھوٹ کسی کو انفارمیشن دینا ایسی چیز کے بارے میں جو واقع نہیں ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر اس وقت حقیقت میں باہر آپ ہو کر آئے ہیں، جانتے بھی ہیں چاہے نہ جانتے ہوں، باہر رات ہے اور میں کہہ دوں کہ اس وقت دن ہے تو یہ جھوٹ ہے۔ میں نے نہیں کی کوئی بات اور آپ کہہ دیں کہ میں نے یہ بات کہی ہے تو یہ جھوٹ ہو جائے گا۔ کسی ایسی چیز کو بیان کرنا جو واقعیت نہ رکھتی ہو وہ جھوٹ ہوتا ہے۔ البتہ اس پہ ایک وضاحت ضروری ہے کہ جھوٹ خبر میں آتا ہے، یعنی کیا مطلب؟ جب بھی ہم بولتے ہیں ہمارے کلام کے دو حصے ہیں، دو پورشن ہیں، ایک پورشن کہلاتا ہے خبر، ایک کہلاتا ہے انشاء۔ مثال کے طور پر میں بچے سے کہوں بیٹا پانی لے آؤ، تو یہ جو میں نے کہا ہے پانی لے آؤ، نہ یہ سچ ہے نہ جھوٹ ہے، یہ ایک انشاء کی کیفیت ہے۔ میں نے کہا یہ کام کر دو، تو اس قسم کے کلام میں سچ اور جھوٹ نہیں ہوتا۔ سچ اور جھوٹ ہوتا ہے خبر کے اندر، انفارمیشن کے اندر، انشاءات میں جھوٹ نہیں آتا ہے۔ ایک پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جھوٹ چاہے بولنے میں ہو چاہے جھوٹ لکھنے میں ہو، دونوں صورتوں میں جھوٹ حرام ہے۔ یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم لطیفہ کوئی سناتے ہیں، کوئی داستان سناتے ہیں کہ ایسا ہوا تھا، یہ ہماری زندگی کا روز کا حصہ ہے، روز کا معمول ہے، کوئی نہ کوئی لطیفہ آتا ہے اور ہم اس کو سنات بھی رہے ہوتے ہیں، جبکہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر آ کے کوئی واقعیت نہیں ہے، جو چیز ہم بیان کر رہے ہیں وہ ایک فیک چیز ہے، بالکل بناوٹی چیز ہے، لیکن ہم اس کو بیان کرتے ہیں۔ تو کیا یہ جھوٹ ہے یا جھوٹ نہیں ہے؟ کیونکہ جھوٹ کی ڈیفینیشن پہ اس پہ آ رہی ہے، کیونکہ جو چیز واقع نہیں ہوئی ہے اس کو آپ بیان کریں وہ جھوٹ کہلاتا ہے۔ تو کیا اس قسم کی چیزیں جھوٹ ہیں یا جھوٹ نہیں ہیں؟ تو آیت اللہ عظمیٰ سیستانی فرماتے ہیں کہ اس میں اگر انسان جو ہے وہ قصد حکایت کرے یا نہ کرے، دو باتیں ہیں۔ قصد حکایت یعنی کیا مطلب؟ کہ اس بات کا ارادہ اس کا ہو بولتے وقت کہ میں کسی واقعیت کو بیان کر رہا ہوں، یا بعض اوقات اس قصد کے بغیر الفاظ بول رہا ہے۔ اگر الفاظ بول رہا ہے اور اس انفارمیشن کی طرف اس کا نگاہ نہیں ہے کہ میں سامنے والے کو انفارمیشن ڈیلیور کرنا چاہ رہا ہوں، بس تھوڑا سا وہ خوش کر دے گا یا سامنے والے کو تھوڑا سا غمگین کر دے گا، انفارمیشن کا اس نے ارادہ نہیں کیا ہے، حکایت کا ارادہ نہیں کیا ہے، تو پھر تو مشکل نہیں ہے اس کے لیے۔ لیکن اگر حکایت کا ارادہ کیا ہے تب بھی یہ جو ہے وہ جھوٹ میں شمار ہو جائے گا، جائز نہیں ہے۔ حتیٰ ایک اور سوال بھی آتا ہے کہ مذاق میں جھوٹ بولنا جائز ہے؟ مذاق میں جھوٹ بولنا بھی جائز نہیں، البتہ بنا پر احتیاط واجب کے۔ ایک چیز رہ جاتی جھوٹ کی کیٹیگری میں آ کے کہ جھوٹا وعدہ۔ کیا جھوٹا وعدہ کرنا جائز ہے؟ جھوٹا وعدہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر جو ہے وہ آپ میرے پاس آئیں، مولانا ہمارے گھر تشریف لائے گا، میں کہا ضرور بالکل کل ضرور آؤں آپ کے گھر پہ، اور میرا کوئی ارادہ ہی نہیں، کل میرے پروگرام اتنے سارے ہیں،
تو میں جو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کل آؤں گا، تو اسی وقت جب میں بول رہا ہوں اسی وقت کیا ہے کیفیت ہے میری کہ مجھے پتہ ہے کہ میں نہیں آؤں گا۔ یہ جو وعدہ میں کر رہا ہوں یہ جھوٹا وعدہ ہے، جھوٹا وعدہ تو قطعاً جائز نہیں ہے۔ ایک دوسری کیفیت ہے کہ وعدہ کرتے وقت وعدہ کرنے والے کا ارادہ یہ ہو کہ پورا کرے گا۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر ہم نے کسی سے قرضہ لیا اور کہا کہ جناب علی آپ کو جمعہ کے دن دے دیں گے، ارادہ تھا کہ جمعہ کو دے دیں گے، لیکن جمعہ کو جو پیسے آئے تو اس کا کوئی اور کام ضرورت پڑ گئی، تو وعدہ سچا کر کے آئے ہیں، وعدہ بالکل صحیح کیا تھا ہم نے، اب کیا اس وعدے کو ہم توڑ سکتے ہیں؟ اس سچے وعدے کو جھوٹا بنا سکتے ہیں یا جھوٹا نہیں بنا سکتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ نہیں، احتیاط واجب ہے کہ نہیں بنا سکتے ہیں اس کو بھی جھوٹا۔ یعنی کیا مطلب اگر وعدہ کر دیا ہے تو اس وعدوں کو پورا کرنا پڑے گا۔ البتہ ایک طریقہ بتایا ہے اس مصیبت سے بچنے کے لیے، کیونکہ انسان کی زندگی بڑی ڈیفیکلٹ ہے، بہت ساری جگہ پہ انسان وعدے کر لیتا ہے اور بعد میں ایسی صورتحال پیش آتی ہے کہ اس کے لیے ممکن نہیں رہتا ہے کہ اس وعدے کو پورا کر سکے۔ تو آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں کہ اپنے وعدے میں اگر آپ نے کوئی ایسی تعلیق، کوئی ایسی شرط لگا دی ہو جس کی وجہ سے آپ بچ جائیں، مثال کے طور پہ آپ نے وعدہ کیا کسی سے جو ہے وہ سامان ادھار پہ لیا آپ نے اور وعدہ کیا انشاءاللہ العزیز میں اگلے جمعہ کو آپ کو یہ پیمنٹ کر دوں گا، تو یہاں پہ ایک قید لگا دی انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا، حالات ہی ایسے ہو گئے، حالات ہی ایسے ہو گئے، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کے لیے اس وعدے سے بچنے کی گنجائش ہو گئی۔ اس جمعہ کے دن اگر کوئی ایسی مشکل پیش آ گئی کہ جس کی وجہ سے آپ اس کو پورا نہیں کر پا رہے ہیں تو آپ کے لیے واجب نہیں رہے گا، کیونکہ آپ نے اس میں قید لگائی تھی، اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ کی جو قید لگائی تھی اس کی وجہ سے آپ بچ جائیں گے۔ یہ وہیں پر ہے جب ہم سچا وعدہ کر رہے ہوں، تو جھوٹا وعدہ کر رہے ہو تو بالکل جائز نہیں ہے۔ سچا وعدہ کر رہے ہیں اور وعدہ کرتے وقت ہم نے کوئی قید لگا دی ہے انشاءاللہ کر کے، اس قسم کی کوئی قید لگا دی ہے تو اس کی وجہ سے ہمیں بچت ہو جائے گی کہ اگر وعدے کے وقت مین وائل کوئی مشکل پیش آ جائے، کوئی ضرورت پڑ جائے، کوئی کام پیش آ جائے اور وعدہ نہ پورا کر سکے ہم، تو ہم وہاں پر آ کے اس وعدے کو چھوڑ سکتے ہیں۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد کی شان۔ پروردگار عالم نے انسان کو جتنی کرامتیں اور فضیلتیں عطا کی ہیں، تمام مخلوقات عالم میں اس سے بہتر کوئی اور مخلوق تھی ہی نہیں کہ جسے پروردگار عالم اتنا کمال عطا کرتا۔ اور پروردگار عالم نے خود انسان کے کمال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہت ہی بہترین اندازے میں، بہت ہی بہترین اندازے کے حساب سے خلق کیا ہے۔ اور پروردگار عالم نے خود اپنے اوپر یہ سند بھی لگائی تبارک اللہ احسن الخالقین، کہ پروردگار کتنا مبارک ہے، کتنا بابرکت ہے کہ جو بہترین خلق کرنے والا ہے۔ تو ان دونوں آیتوں کو ملائیں تو انسان ہی کی وجہ سے پروردگار عالم فخر و مباحات کر رہا ہے تمام مخلوقات کے اوپر۔ تو پروردگار عالم نے جو چیزیں انسانوں کو عطا کی ہیں، جو کرامتیں بخشی ہیں، ان کرامتوں میں سے ایک کرامت ہے دعا اور مناجات، جو پروردگار عالم نے اپنی مخلوقات میں سے کسی کو یہ حق عطا نہیں کیا، حق عطا نہیں کیا کہ تم جو ہے وہ میری خدمت میں میرے پاس آ کے مناجات اور دعا کرو۔ لیکن انسان کے بارے میں پروردگار عالم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ ادعونی استجب لکم، کہ تم مجھے پکارو میں جواب دوں گا۔ یا ایک اور آیت میں ارشاد فرمایا کہ اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، کہ بڑی لطافت ہے اس آیت کے اندر، آپ غور کیجئے کہ پروردگار عالم حضرت ختمی مرتبت سے خطاب کر رہا ہے کہ اذا سألک، جب تم سے سوال کریں لوگ انی، میرے بارے میں، تو جواب کیا ہونا چاہیے؟ جواب یہ ہونا چاہیے کہ تم یہ جا کر کہو۔ جب خطاب رسول سے ہے کہ جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو تم جا کر ان سے یہ کہہ دو، کیونکہ یہاں پہ واسطے کی بات ہو رہی ہے۔ حضرت ختمی مرتبت سے خدا خطاب کر رہا ہے کہ جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں، میری حقیقت کے بارے میں، میرے بارے میں سوال کریں فقل، تو یوں کہو۔ لیکن قرآن مجید نے یہاں سے واسطہ ہٹا دیا اور ڈائریکٹ اپنے بندوں سے خطاب کیا، جب میرے بندے تم سے سوال کریں فإنی قریب، میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی، میں جواب دیتا ہوں پکارنے والے کی پکار کو، اذا دعانی، جب وہ مجھے
پکارتا ہے. یا ایک اور مقام پر جو ہم کل بھی پڑھ چکے ہیں آیت اما یجیب کی آیت کیا ہے؟ اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. آیا وہ لوگ کہ جن کو پروردگار کا شریک بناتے ہو وہ، یا وہ کہ جس کو تم پکارتے ہو مضطر پکارتا ہے تو اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، ان دونوں میں سے بتاؤ کون تمہارا حقیقی پروردگار ہے؟ عنوان دعا، جو پروردگار عالم نے انسان کو ایک ایسی شے عطا کی ہے کہ جس کے اندر دین بھی موجود ہے اور جس کے اندر دنیا بھی موجود ہے، اور دنیا کے اندر مادہ بھی موجود ہے، اور دنیا کے اعتبار سے اس دعا کے اندر انسان کو پروردگار عالم نے نفسیاتی فوائد بھی عطا کیے ہیں. کہتے ہیں ہمارے محاورہ ہے کہ اگر جو ہے وہ بیوہ کو بولنے کا موقع نہیں دو گے تو گھٹ کے مر جائے گی. کس سے اپنا غم بیان کرے، کس سے اپنا درد بیان کرے؟ یہ صرف بیوہ سے مخصوص نہیں ہے، ہر درد مرد کا مسئلہ ہے. یہ جو بھی اپنا درد رکھتا ہے وہ کس کے پاس جا کر بیان کرے، کس کو اپنا مخلص سمجھے، کس کے پاس جا کے اس بات کو پیش کرے؟ یہ بیان کرنا، اپنا درد بیان کرنا انسان کو کئی نفسیاتی بیماریوں سے بچاتا ہے. ایک چیز یہ ہے نفسیاتی، دنیاوی نفسیاتی فائدہ. اور دنیاوی مادی فائدہ جو پروردگار میں جو ارشاد فرمایا کہ ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو، تم مجھ کو سوال کرو، میں اجابت کروں گا، یہ مادی فائدہ ہے. اور تیسری طرف سے دعا کے اندر ایک بڑا حسن پایا جاتا ہے کہ دعا حقیقت میں پورا کے پورا ایک سفر ہے ایمان کا، ایک سفر ہے اصول کا. اس لیے کہ جب بھی کوئی مانگنے والا کسی سے مانگتا ہے، ایک ایسا آدمی کہ جسے مانگنے کی عادت نہ ہو، عادی لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، عادی لوگوں میں بھی قانون فٹ آئے گا، لیکن سمجھنے کے لیے بہت قریب ہو کے بات کریں کہ ایک ایسا آدمی جس کا کام مانگنا نہیں ہے. ویسے تو ہم سب مانگتے ہیں، قرآن مجید خود ارشاد فرماتا ہے کہ انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، تم اللہ کی جانب محتاج ہو، اللہ بے نیاز ہے. ہم سب حقیقت میں ایسے ہی ہیں، لیکن عام مادی اعتبار سے جب بھی ہم کسی کے پاس حاجت کے وقت، ضرورت کے وقت کچھ سوال کرنے جاتے ہیں، مانگنے جاتے ہیں، کوئی اس کی فیور لینا چاہتے ہیں، کوئی قرضہ لینا چاہتے ہیں، کوئی مدد لینا چاہتے ہیں، تو ہم کیسے انتخاب کرتے ہیں کسی کا؟ ہم جب بھی کسی سے مانگتے ہیں تو اس شخص کے اندر ایک خوبی ہوتی ہے ہمارے عقیدے کے اعتبار سے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آدمی ہمارا کام کر سکتا ہے. جب تک ہمارے ذہن میں یہ بات نہ ہو ہم اسے سوال ہی نہیں کریں گے. کبھی آپ نے کسی منگتے سے مانگا ہوگا؟ جو خود منگتا ہے، جو خود دوسروں سے مانگتا ہے، اس سے آدمی کیا مانگے گا؟ ایسے سے جا کے مانگے جس کے بارے میں انسان کو یقین ہو کہ اس کے پاس ہے. تو جب مانگنے والا کسی سے مانگتا ہے تو مانگتے وقت ہی اعلان کر دیتا ہے کہ تیرے پاس ہے. عقل مند انسان جب بھی جہاں کے مانگے گا تو یہ اعلان کرے گا کہ تیرے پاس ہے، اور اسی وقت یہ اعلان بھی کر دیتا ہے کہ میرے پاس نہیں ہے. اگر میرے پاس ہوتا تو مانگتا ہی کیوں؟ دو ہو گئے. تیسری بات کہ جن جن کے پاس ہے میرے نگاہ میں تو ان میں سب سے بہتر ہے، کیونکہ اگر تجھ سے بہتر کوئی ہوتا تو اس کے پاس جاتا. یہ آدمی اس کے پاس جاتا جس کے پاس بہتر ہے. تو یہ تیسرا اعلان کر دیتا ہے کہ ہے تو اور کے پاس بھی شاید، لیکن میری نگاہ میں، میرا عقیدہ، میرا اعتقاد یہ ہے کہ جن جن کے پاس ہے ان میں سے تو سب سے زیادہ بہتر ہے، مجھے تجھ سے سب سے زیادہ امید ہے. تیسری بات، چوتھا اعلان یہ کر دیتا ہے کہ میرا اعتقاد یہ ہے کہ تو دینے پہ قدرت بھی رکھتا ہے. تیرے پاس پیسہ تو ہے، لیکن کیا مجبوری ہے کہ سوئس اکاؤنٹ میں پھنسا ہوا ہے؟ مجبوری یہ ہے کہ تیرا اکاؤنٹ پیسہ جو ہے وہ کریڈٹ میں پھنسا ہوا ہے ضرور، دینا بھی چاہتا ہے، اچھا بھی ہے، لیکن مجبور ہے. تیسرا اعلان یہ کرتا ہے، چوتھا اعلان یہ کرتا ہے مانگنے والا کہ میں تجھے اس کام کے کرنے پر قادر سمجھتا ہوں. تو یہ پورا کے پورا عمل اگر پروردگار کی تعریف کیا جائے تو پوری توحید تو ہو گئی. یہاں پر میں محتاج ہوں، تو غنی ہے، غنیوں میں سب سے زیادہ دینے والا ہے، تجھ سے بہتر کوئی ہوتا تو اس کے پاس جاتا، تو قادر مطلق ہے.
ایک مانگنے میں، صرف ایک سوال کرنے میں انسان نے پورا سفر توحید کر دیا. اس کو کہتے ہیں توحید عملی. عملاً اس نے یہ باور کرا دیا، سمجھا دیا کہ پروردگار عالم میں تجھ سے جو سوال کر رہا ہوں تو واقعاً دینے پر قدرت رکھتا ہے، میری نگاہ میں سب سے بہتر ہے. یہاں تک تو بات ہو گئی. اب اگر مانگنے والا اس مانگنے میں حضرت ختمی مرتبت کا واسطہ دے دے تو رسالت کا بھی اعلان کر دیا. اور اگر حضرت ختمی مرتبت کا واسطہ نہ دے، ائمہ اہل بیت میں سے کسی کا واسطہ دے دے تو امامت بھی ہو گئی، رسالت بھی ہو گئی، توحید بھی ہو گئی. اسی ایک مانگنے میں سے، کیونکہ کوئی ایسا نہیں ہے جو امام کو مانتا ہو اور رسول کو نہ مانتا ہو. کیونکہ جب بھی کوئی امام کو ماننے والا مانتا ہے تو رسول کی اتباع میں مانتا ہے کہ رسول ہمارا نبی ہے، یہ ہمارا امام ہے. جب ان کا واسطہ دے گا تو خود بخود اس نے اعلان کیا کہ میں امام کو بھی مانتا ہوں، ان کے رسول کو بھی مانتا ہوں، پروردگار کو بھی مانتا ہوں. یہاں تک تو بات طے ہو گئی کہ ایک سوال کے اندر جو پروردگار سے انسان نے ایک مرتبہ کیا ہے، اس سوال میں کیا کیا چھپا ہوا ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ مانگنے کے بعد اپنا معاملہ پروردگار کے حوالے کر دیا ہے، اب سکون سے بیٹھا ہوا ہے، کسی قسم کی بے چینی نہیں ہے. کل بیان کیا تھا مطلب آپ کی خدمت میں، یہ آدمی توکل کی منزلوں پہ فائز ہے. اب سنیے، روایت کہتی ہے کہ جب انسان، پروردگار نے وعدہ کیا ہے انسان سے کہ تم مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو پورا کروں گا. اور ہم پریکٹیکلی دیکھتے ہیں کہ ہماری بعض دعائیں پوری ہوتی ہیں، بعض دعائیں پوری نہیں ہوتی ہیں. تو ان دعاؤں کا کیا ہوگا؟ ایک روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، انسان کے سامنے اس کے نامہ اعمال پیش کیا جائے گا. نامہ اعمال میں پوری تفصیل موجود ہوگی. تم نے جو ہے وہ نمازیں پڑھی تو یہ ثواب ہے، روزہ رکھا تو یہ ثواب ہے. السلام علیکم. تم نے اگر جو ہے وہ والدین کے ساتھ احانت کی ہے تو یہ تمہاری سزا ہے. تم نے اگر جھوٹ بولا ہے تو یہ تمہاری سزا ہے. تم نے اگر جو ہے وہ اہل بیت کے شاعر کا احترام نہیں کیا ہے تو تمہارے لیے یہ سزا ہے. تم نے اگر جناب علی جو ہے وہ ماتمداری میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے تو تمہارے لیے یہ سزا ہے. تم نے اگر عزا کا احترام کیا ہے تو تمہارے لیے یہ جزا ہے. یہ چیزیں اس کے سامنے بیان کی جائیں گی، جس کو اکاؤنٹس کی زبان میں کہتے ہیں کہ پارٹیکولر اور ڈیبٹ کریڈٹ سب موجود ہوگا. ڈیبٹ کریڈٹ بھی موجود ہوگا اور یہاں پر موجود ہوگا کہ کس وجہ سے یہ ڈیبٹ ہوا ہے اور کس وجہ سے کریڈٹ ہوا ہے. لیکن ایک جگہ پر اس حساب میں، اس کھاتے میں جا کے وہ دیکھے گا کہ ڈیبٹ موجود ہے، لیکن اس کے اندر کوئی تفصیل موجود نہیں ہے، کوئی وضاحت موجود نہیں ہے کہ یہ کس وجہ سے اتنا سارا ڈیبٹ آیا ہے. اب آپ خود بتائیے، ہمارے اکاؤنٹ میں ایک بڑی رقم آ جائے، کہیں سے آ جائے تو کتنا چھپاتے ہیں اس کو. اللہ کرے کو دوبارہ آ کے نہ پوچھے کس نے بھیجا ہے، کس نے بھیجا ہے. اکاؤنٹ میں پیسہ آ گیا ہے، کیونکہ ہمارا ایک ہی قانون ہے کہ مال جب آ رہا ہے تو داب لو اس کو جو ہے وہ سوچنا نہیں ہے اب کہاں سے آیا. یہ ویلیوبل نہیں ہمارے لیے، بس مال آنا چاہیے. دنیا میں تو آدمی کر لیتا ہے، لیکن روز قیامت وہ دیکھے گا اتنا سارا اجر کہ پورے نامہ اعمال پر بھاری ہے. یعنی اس کے نامہ اعمال ایک طرف، سارے ڈیبٹ ایک طرف اور یہ ڈیبٹ ایک طرف. یہ پریشان ہوگا، نامہ اعمال لے کے گھومے گا. یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا یہ اتنا سارا ثواب پروردگار عالم نے مجھے کیوں دیا ہے. سوال کرے گا، سوال کرتے ہوئے اس کو جواب دیا جائے گا کہ تمہاری دنیا کی وہ دعائیں جو کسی مصلحت کی وجہ سے پروردگار عالم نے قبول نہیں کی تھی، اس کا یہ پاداش اور اجر تمہیں ملا ہے. یہ بندہ مومن اس مقام پر کہے گا، ایک کاش پروردگار تو نے میری کوئی دعا قبول نہیں کی ہوتی، کاش تو نے میری کسی دعا کو قبول نہ کیا ہوتا. یہ جناب علی پورا دعا کا کانسیپٹ آپ کی خدمت میں نے رکھ دیا ہے، اور آپ کو نظر آئے گا کہ دعا پروردگار نے اجازت دی ہے. تم پروردگار کے پاس اکیلے بھی جا سکتے ہو، تم پروردگار کے ساتھ واسطہ بھی لے کر جا سکتے ہو. اور
ہمیں بہت زور دیا گیا ہے کہ اس بارگاہ میں بغیر واسطے کے مت جاؤ۔ ہوں گے دنیا والے جو اس بارگاہ میں بلا واسطہ جاتے ہوں گے، لیکن پروردگار عالم نے ہم پر یہ ایک علیحدہ احسان کیا ہے کہ محبت اہل بیت سے ہم کو سرشار کیا ہے۔ اس محبت کے وسیلے ہم جانتے ہیں کہ یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ وہ ہستیاں جن کے بارے میں آپ یہ جملہ پڑھتے ہیں، یا وجیہن عند اللہ، اے وہ شخصیت، اے وہ شخصیت، اے وہ ذات، کیونکہ ہر امام کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں، اس لیے ایک ترجمہ کر رہا ہوں، اے وہ شخصیت، اے وہ ذات کہ آپ کا پروردگار کی نگاہ میں مقام ہے، یا وجیہن عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، اے وہ ذات کہ آپ کا پروردگار کی نگاہ میں ایک مقام، ایک منزلت، میں گناہگار ہوں، ناچار ہوں، بہت برا ہوں، لیکن آپ تو میرے ولی ہیں، آپ تو میرے ولی ہیں، اور آپ کو پروردگار نے میرا ولی بنا کر بھیجا ہے۔ میں اپنی اس بات کو، اپنی اس خواہش کو، اپنی دعا کو، اپنی حاجت کو آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں۔ تو یہ جو عمل ہے جو فقط و فقط شیعوں کا خاصہ ہے، کوئی اور دنیا والا اس عمل کو نہیں کرتا ہے، لیکن ہم ضرور کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس یہ روایات موجود ہیں، وہ آثار موجود ہیں جو ہمیں اس بات پر بار بار دعوت دیتے ہیں کہ تم پروردگار کی بارگاہ میں ان کے واسطے سے جاؤ۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، پروردگار سے وسیلہ تلاش کرو، اور وسیلہ تلاش بھی کیا کریں، وسیلے تو ہمارے پاس موجود ہیں، روایات میں ملتا ہے، تاریخ میں ملتا ہے، تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، لیکن بعض اوقات ملتا ہے کہ حضرت ختمی مرتبت بھی جو دعا مانگتے تھے تو علی کا واسطہ دے کے مانگتے تھے۔ بعض روایات ایسی موجود ہیں کہ جہاں پہ حضرت ختمی مرتبت نے دعا مانگی ہے اور واسطہ دیا پروردگار علی کا واسطہ۔ یہ عظمتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ دل کہ جس کے اندر محبت پائی جاتی ہے وہ بڑا ہو جاتا ہے۔ عجیب بات ہے یہ کہ اہل بیت کے ماننے والوں کا دل بڑا ہوتا ہے، بہت جلدی بخش دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ وہ اور بات ہے کہ دنیا کی وجہ سے، عادت کی وجہ سے، تربیت کی وجہ سے ان کے اندر تھوڑی سی کجی آ جاتی ہے، لیکن متوجہ ہو جائیں تو بخش ضرور دیتے ہیں، کیونکہ روایت ہے کہ من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ اگر مجھے اپنے پروردگار سے توقع ہے کہ پروردگار مجھے معاف کر دے، بخش دے، تو مجھ میں بخشش کی کتنی گنجائش ہے، مجھے بخشنے کی کتنی عادت ہے، کیا میں بخشنے والا ہوں؟ کیونکہ جب تک میرے اندر بخشنے کی خو نہیں آئے گی تو میں کیسے پروردگار سے یوں امید لگاؤں کہ پروردگار عالم مجھے بخش دے گا۔ بعض اوقات شیطان اس طریقے سے ہمارے ذہن میں ڈالتا ہے کہ بالکل ہمارا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، ہم اپنے نارمز جو اصول ہیں ہمارے، ان اصولوں کو بالکل بھول جاتے ہیں، اور ایسی دلیلیں ہمیں یہ شیطان سکھاتا ہے کہ ہم اپنے اس غلط کام کے لیے دلیل پیش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم میں سے کون فرشتہ ہے؟ کسی کو اس بات کا ادعا ہے کہ ہم فرشتے ہیں، ہم جو ہے وہ خطا سے معصوم ہیں؟ ہم میں سے کوئی امام کا دعویٰ کرنے والا ہے؟ ہم میں سے کسی نے عصمت کا دعویٰ کیا ہے؟ ہم سب خطا کار ہیں، کبھی میں کرتا ہوں، کبھی آپ کرتے ہیں، بس میں زیادہ کرتا ہوں، آپ کم کرتے ہیں، لیکن خطا کار تو کبھی ہم سب کے سب ہیں۔ تو جب کبھی دیکھنے میں آتا ہے کہ بھائی کی خطا بخشنے کو تیار نہیں ہے، کہتا ہے کہ میں اس کو معاف نہیں کروں گا، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے مجمع میں میری توہین کی تھی، دلیل دیے۔ تو کیا مجمع میں کوئی توہین کرے تو اس کو معاف نہیں کیا جا سکتا؟ تو آئیے سیرت اہل بیت دیکھتے ہیں پھر جا کر کہ اہل بیت کے ساتھ کیا ہوا، کس طریقے سے لوگوں نے آ کے ان کو مجمع میں توہین کیے اور معاف بھی کیا ہے۔ ہم پیش کرتے ہیں، دلیلیں بناتے ہیں کہ فلانی نے دین کے بارے میں ایسی بات کی ہے، لہٰذا اس کی وجہ سے میں اسے معاف نہیں کروں گا۔ یہ کہاں کا اصول ہے؟ یہ کہاں کا ضابطہ ہے؟ غلطی سب سے ہوتی ہے، خطا سب سے ہوتی ہے، ہمارے اندر شدت پسندی کہاں سے آتی جا رہی ہے؟ ہم یہ لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم اس بات پر کبھی اسے معاف نہیں کریں گے۔ مومن ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، اثنا عشری ہے، اس کے بعد اور کیا چاہیے؟ اس کے بعد اب کس چیز کی گنجائش ہے؟
کس بات پہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے دست و گریبان ہیں؟ کیا ہمیں سکھایا جا رہا ہے؟ کیا اہل بیت نے ہمیں یہ طریقہ سکھایا ہے ڈھنگ ہے جینے کا؟ کبھی نہیں. لیکن ہمارے اندر آیا ہے. بعض اوقات تو ایسی دلیلیں بیان کرتے ہیں ہم، بعض لوگوں کی دلیلیں سن کے ایسا لگتا ہے کہ اگر یہ معاف کر دیں گے نا تو پورا کے پورا عالم اسلام گر جائے گا، عالم اسلام خطرے میں پڑ جائے گا اگر انہوں نے بخش دیا تو. ایسی محکم مضبوط دلیل، کیونکہ یہ تو ایسے ہیں، یہ تو ایسے ہیں، یہ تو ایسے ہیں. لا بلا میں شاید ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہمارے پاس عصمت آئی ہے، ہمارے پاس جو امامت آئی، نعوذ باللہ. ہم کہاں سے عصمت کے حامل ہو سکتے ہیں؟ ہم سے بھی خطا ہوتی ہے، ان سے بھی خطا ہوتی ہے. لوگوں کی خطاؤں سے درگزر کرنا کمال انسانی ہے. اور اہل بیت کی تعلیمات ہے کہ تعریف کی گئی ہے شیعہ کی. شیعہ کون ہیں؟ من احبنا و احب محبنا و ابغضا عدونا. شیعہ وہ ہے جو ہم سے محبت کرے اور ہم سے محبت کرنے والوں سے محبت کرے اور ہمارے دشمنوں سے دشمنی رکھے. اہل بیت کے دشمنوں کو بھول جاتے ہیں، انہیں گلے پہ لگاتے ہیں، انہیں سر پر بٹھاتے ہیں، اور جن کے بارے میں سفارش کی گئی ہے کہ انہیں سنبھالو، نہیں سنبھالا جاتا. غرض دعا انسان کے لیے، روایت کہتی ہے الدعا صلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے. ایک داستان سناتا ہوں، مزہ آئے گا آپ کو انشاءاللہ. دعا کا کانسیپٹ سمجھ میں آ جائے گا اور سب کچھ. بے شمار بے شمار. اگر آپ نے نام سنا ہو اس صدی کا محسن تشیع کے اندر جس کی خدمات کو بڑا سراہا جاتا ہے، علامہ امینی صاحب الغدیر. 20 جلدوں پہ کتاب لکھی ہے انہوں نے غدیر کے نام سے، اور جس کا مطمع نظر یہی ہے کہ غدیر کو ثابت اور پروف کیا جائے، روایت کو بھی اور دلالت کو بھی اہل سنت کی کتابوں سے. بندے خدا نے اپنی عمر لگا دی. اس سے بہتر خادم اہل بیت اور خادم امیر المومنین کیا ہوگا؟ کہتے ہیں کہ جب یہ الغدیر لکھ چکے، قاہرہ کے اندر یونیورسٹی سے نکلے، تو وہاں پر انہوں نے الازہر کے اندر جب باہر نکلے تو ان کے ہاتھ میں سامنے نوٹس بورڈ آیا کہ آپ یہاں پہ اپنی یادداشتیں لکھیں. تو اس بندے خدا نے اپنے حفظ کے مطابق وہاں پہ روایت لکھنا شروع کی. من کنت مولا فہذا علی مولا، یہ کتاب. من کنت مولا فہذا علی مولا، یہ کتاب. من کنت مولا فہذا علی مولا، یہ کتاب. ایک فہرست بنا کر وہ چلے آئے. کتاب چھپ گئی، ان کی کتاب مارکیٹ میں آ گئی، لوگوں کے سامنے آ گئی. اب دوبارہ نجف پہنچے، دوبارہ خدمت کا جوش آیا تو لکھنا شروع کیا. تو ان کی آنکھوں میں آشوب چشم، آنکھوں کا درد. لکھنے والا جس کی زندگی لکھنے پڑھنے سے تعلق رکھتی ہو اور وہی خدمت بھی اسی میں کرنا چاہتا ہو، تو اس کو آشوب چشم ہو جائے تو اسی سے پوچھا جا سکتا ہے کہ بھائی یہ کتنی بڑی مشکل ہے. خلاصہ نجف میں تھے، امیر کی بارگاہ میں پہنچ گئے، مولا سے توسل کرنا شروع کیا. 1 دن 2 دن 3 دن روزانہ جاتے ہیں توسل، اور یہی جملے کہ مولا آپ کا خادم ہوں، خدمت کرنا چاہتا ہوں، مجھے اپنے لیے آنکھیں نہیں چاہیے، کچھ لکھنا چاہتا ہوں. 3 دن گزر گئے لیکن اجابت نہیں ہو رہی ہے. ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک عرب بدو اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے اخلاق بالکل آزاد اخلاق ہوتے ہیں، دیہاتی بالکل خالص. آیا اور آنے کے بعد سیدھا امیر المومنین کے پاس گیا. یا علی میرا پاؤں سیدھا کر دو، اگر صحیح نہیں کیا دوبارہ نہیں آؤں گا. یہ ایسے کہہ رہا ہے علی سے، میرا پاؤں صحیح کر دو، پاؤں صحیح نہیں کیا تو دوبارہ نہیں آؤں گا. یہ کہتے کہتے ابھی زری کے پاس پہنچا، پاؤں صحیح ہو گیا، دوبارہ آ گیا. اللہ امینی یہ منظر دیکھ رہے ہیں. کہا مولا آپ کا خادم، لوگ مجھے علماء کی صف میں سے شمار کرتے ہیں، بے ادب بھی نہیں ہوں، سر پہ عمامہ بھی ہے، آپ کی خدمت کر چکا ہوں. ایک چھوٹی سی بات تو مانگی تھی، آنکھوں کا درد چلا جائے.
3 دن سے آپ سے سوال کر رہا ہوں، مجھے نہیں ملا، یہ آنے والا آیا اور لے کے گیا۔ یہ شکوہ دل میں آیا، اور عالم مکاشفہ میں انہوں نے دیکھا کہ آواز آئی کہ امینی تم میں اس میں بڑا فرق ہے، تو پہلے ڈاکٹر کے پاس گئے تھے، یہ پہلے میرے پاس آیا ہے۔ عالم الاسباب ہوں تو ہوں، لیکن عالم معنی کی کیا بات ہے؟ کچھ آیتیں سن لیجئے، بس آج اچانک یاد آ گئی مجھے۔ سورہ مبارک مریم کے اندر ایک عجیب داستان ہے۔ حضرت زکریا کے ہاتھ میں حضرت مریم کی پرورش آئی، وہ داستان آپ کے پاس موجود ہے۔ اس کے بعد ایک دن حضرت زکریا وہ پہنچے تو حضرت مریم کے پاس کچھ سامان رکھا تھا کھانے پینے کا، تو پوچھا انا لکی ھذا، کہاں سے آیا؟ تو حضرت مریم نے بتایا کہ ان اللہ یرزقو من یشاء بغیر حساب، خدا جسے جاتا ہے بغیر حساب کے عطا کتاب کرتا ہے۔ یہ چیز دیکھ کر حضرت زکریا کو دل میں خواہش ہوگی کاش میری بھی اولاد ہو۔ حضرت مریم کی یہ طور طریقہ دیکھے اور یہ بات دیکھیں اولاد کی خواہش کس پیمانے پر ہو رہی ہے، کس پیمانے پر ہو رہی ہے، کہ یہ حالت دیکھی، کیفیت دیکھی تو خواہش ہوئی کہ میرے پاس بھی ہو۔ یہ اس حالت کو سورہ مبارکہ مریم میں بیان کیا گیا کہ حضرت زکریا نے پروردگار کے عالم کی بارگاہ میں دعا کی۔ کس طرح سے دعا کی؟ اذ نادى ربہ خفیہ، زکریا نے اپنے پروردگار کو چپکے میں، خاموشی میں، اکیلی میں پکارا، کہا کہ ربی انی وہن العظم منی، میری ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی ہیں، میری ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی ہیں۔ ہڈیاں بوسیدہ ہو جائے تو گوشت سلامت ہوتا ہے کیا؟ ہڈیوں کی بوسیدگی کمال بڑھاپے کی دلیل ہے۔ ان مکمل بوڑھا ہو چکا ہوں، کمر خمیدہ ہے۔ وہ امراتی آخر، اور میری بیوی بانجھ ہے۔ ٹھیک ہے، میں بوڑھا ہوں، بیوی بانجھ ہے، یعنی کیا مطلب؟ نہ میں بچہ جننے کے قابل ہوں، نہ میری بیوی بچہ جننے کے قابل ہے۔ پھر کہا کہ مجھے اپنے پیچھے اپنے جو ہے قوم قبیلے کے لوگوں کے بارے میں خطرہ ہے، یہ بھی کہہ دیا۔ اب کہا فَهَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا، مجھے ایک ولی دے دے۔ دیکھیے پروردگار عالم کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر حضرت زکریا دعا مانگ رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ میری نگاہ میں تو ناممکن ہے، میرا اگر حقیقت پسندی کی بات کرو تو ناممکن ہے، لیکن خدا پسندی کی بات کرو تو تیری بارگاہ میں آیا ہوں میں۔ حضرت زکریا نے دعا کر لی۔ خداوند متعال روایت ہے کہ ابھی حضرت زکریا اپنی محراب سے اٹھے نہیں تھے کہ حضرت زکریا کا فرشتہ آیا اور یہ کہا کہ ان اللہ یبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، پروردگار عالم تمہیں ایک لڑکے کی خوشخبری سناتا ہے، اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اب دوبارہ حضرت زکریا کی حقیقت پسندی جا گئی، کہا کہ میرے پاس بچہ کہاں سے آئے گا جبکہ میں بوڑھا ہوں، واشتعل الراس شیبا، میرے بال سفید ہو گئے، وہ امراتی آخر، میری زوجہ بانجھ ہے۔ جو چیز کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس حضرت زکریا کی داستان میں حضرت زکریا نے اپنا اعتقاد بتایا ہے کہ میرے حساب سے تو مادی اصولوں کی بات کی جائے تو یہ چیز ناممکن ہے، لیکن پروردگار مسبب الاسباب تو ہے، تیری بارگاہ میں آیا ہوں، تو اس ناممکن چیز کو ممکن بنا سکتا ہے۔ یہ ہے دعا کی حقیقت کہ دعا انسان کہاں پر مانگے۔ ایک اور روایت سن لیں۔ امام کا طریقہ ہے، ائمہ کا طریقہ ہے کہ ائمہ کا روش کیا تھی کہ راتوں کو اپنے گھر سے نکلتے تھے اور جو لوگ غریب غربا ہیں ان کی خدمت میں اپنے طرف سے جو ممکن ہوتا تھا فراہم کرتے تھے۔ راوی کہتا ہے کہ رات اندھیری تھی، پھوار ہو رہی تھی، میں امام کے گھر کے قریب کھڑا ہوا تھا، میں نے دیکھا کہ امام گھر سے باہر نکلے، امام پہ کاندھے پہ کوئی چیز موجود تھی، آویزہ تھی، میں خاموشی سے امام کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ میں نے ابھی مثال دی تھی ناممکن کی، ٹھیک ہے، کہ تھوڑے آگے گئے تو وہ چیز جو امام کے کاندھے پہ تھی وہ گر گئی، اندھیرا ہے۔ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ امام جھکے ہیں اور ہاتھ سے ٹٹول رہے ہیں۔ کتنی دیر لگے گی ملنے میں؟ پوری بوری گری ہے، کتنی دیر لگے گی ٹٹولنے میں؟ کہا میرے امام کی زبان سے جملہ نکل رہا ہے،
اے خدا جو میرے ہاتھ سے چلا گیا مجھ تک پلٹا دے. یعنی جو چیز تمہاری قدرت میں بھی سمجھ رہے ہو وہ بھی پروردگار سے مانگو. جو ناممکن ہے وہ تو مانگو. جو تم سمجھتے ہو تمہاری قدرت میں وہ بھی حقیقت میں تمہاری قدرت میں نہیں ہے, پروردگار عالم نے تمہیں عطا کیا ہے. تو پروردگار عالم سے سوال کرو. سوال کے 2 مرحلے آ گئے. اب روایت سن لیجئے. روایت کہتی ہے کہ اپنے کھانے کا نمک بھی پروردگار سے مانگو. اتنی ہلکی چیز, اتنی معمولی شے, وہ بھی اپنے پروردگار سے طلب کرو, مانگ کے لو. کیونکہ بڑا عجیب فلسفہ ہے مانگنے میں. اگر اس فلسفے کو اولاد کے حوالے سے سمجھنا ہو تو بہت سے لوگ اس بات کو سمجھ پائیں گے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بڑا والدین کا محتاج ہوتا ہے. ماں ہی اس کی صفائی کرتی ہے, اس کو دودھ پلاتی ہے, وہ اس کی حاجتوں کو یہ درک کرتا ہے. بچہ نہیں سمجھ پاتا اپنی حاجتوں کو. جس طرح بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے, مستقل ہوتا جاتا ہے, ماں کی توجہات کم ہو جاتی ہے, رابطے میں ضعف اور کمزوری آتی ہے, اور ایک منزل وہ آتی ہے کہ بچہ جوان ہو جاتا ہے, مستقل ہو جاتا ہے. اب بچے کو کب پیاس لگی بچے نے پی لیا, کب کھانا تھا کھا لیا, ماں کو خبر نہیں ہے, بچہ ماں کے پاس جاتا بھی نہیں ہے. اور ایک مرحلہ آتا ہے کہ اس بچے کی شادی ہو جاتی ہے اور بچہ بیگم کو پیارا ہو جاتا ہے نا. اب وہ بیگم کو پیارا ہو, کچھ اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں, کچھ بیگم کو پیارے ہو جاتے ہیں. وہ بیگم کو پیارا ہو گیا. اب وہ جو رابطہ ہے انتہائی ضعیف ہو گیا, انتہائی ضعیف ہو گیا. لیکن اس رابطے میں اگر ایک چیز گنجائش باقی رہے کہ بیٹا اپنے والدین سے جا کے مانگتا رہے, سوال کرتا رہے, تو والدین کی اس کی طرف اپنی لطف, اپنا لطف اور اپنا خیر پہنچاتے رہیں گے. یہ انسان پروردگار کی نسبت سے ایسا ہی ہے کہ تم تو ہو ہی محتاج, تم تو ہو ہی فقیر, میں غنی ہوں. انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. تو جب ایسا رابطہ ہے تو پروردگار عالم سے ہر وقت سوال کرو, مانگو, کیونکہ جتنا مانگو گے اس عبدیت اور عبودیت کے رابطے کو مضبوط کرتے جاؤ گے. یہ رابطہ مضبوط ہوتا چلا جائے گا. دعا کے بارے میں ایک بات بہت اہمیت کی حامل ہے, اور بعض لوگ اس کے بیان کرنے میں بڑی غلطی اور اشتباہ کر دیتے ہیں. دعا میں کوئی قید نہیں ہے کہ کیا مانگنا ہے, جو سمجھ میں آتا ہے مانگو. چھوٹی سے چھوٹی چیز مانگ سکتے ہو, بڑی سے بڑی چیز مانگتے ہو. مانگنے والوں نے خدا سے خدائی مانگ لی, تاریخ آپ کے سامنے ہے. خدا سے خدائی تک مانگنے والوں نے مانگی, اور پروردگار نے وہ اسباب بھی فراہم کیے. کوئی قید نہیں ہے مانگنے میں. لیکن کسی دن بیٹھ کے اکیلے میں اپنے پورے دن کی دعاؤں کا کنکلوژن کر کے دیکھ لینا. اکیلے میں اپنی دعاؤں کا کنکلوژن دیکھ لو کہ پورے دن میں کیا کیا مانگا. بسکٹ مانگا, چاکلیٹ مانگا, کھانا مانگا, گھر کا کرایہ مانگا, گاڑی مانگی, بنگلہ مانگا, نوجوان نے خوبصورت لڑکی مانگی شادی کے لیے, یہ چیزیں مانگی. کسی نے جو ہے وہ کربلا کی زیارت مانگ لی, کسی نے جوار حسین مانگ لیا, کسی نے جنت مانگ لی, کسی نے جو ہے وہ جنت میں جوار حسین مانگ لیا. مانگنے والے اپنے اعتبار سے الگ الگ ہیں. تو ایک کنکلوژن کہ میں معرفت کے کس مقام پر فائز ہوں, کہاں پر پہنچا ہوں, اپنی دعاؤں کو دیکھ کر کر سکتا ہے انسان کہ میری دعاؤں میں سے مادہ ہے یا معنی بھی آیا ہے. میں نے ایسی چیز بھی مانگی ہے کہ جس کے اندر معنویت پائی جاتی ہے, میں اپنے مرتبے اور اپنے مقام کو بلند کر کے اہل بیت کے قریب پہنچ جاؤں, ان کے جوار میں پہنچ جاؤں. کیا میں نے طلب کیا ہے؟ یہ ہماری دعائیں بتاتی ہیں ہمیں کہ ہم کس معرفت کے مقام پر فائز ہیں. تاریخ نے لکھا ہے, بلکہ اس سے پہلے کہ یہ واقعہ سناؤں, ایک اور داستان میرے ذہن میں آ گئی, یہ بچوں کے لیے اور اس بات کو سمجھنے کے لیے بڑی مفید ہے, اور آخر تک اس بات تک آپ پہنچ جائیں گے کہ کیا کہنا چاہ رہا ہوں. لیکن یہ مثال بلا تمثیل ہے. تمثیل میں جائیں گے, تشبیہ میں جائیں گے تو مطلب خراب ہو جائے گا. مثالیں جب بھی ہوتی ہیں بہت سی جہات سے قریب ہوتی ہیں, بہت سی جہات سے دور کرنے والی ہوتی ہیں. مثال میں ایک نااہل کے ہاتھ میں الادین کا چراغ آ گیا, رگڑ کے چراغ سے جن نکال لیا. جن نے کہا کہ کیا حکم ہے میرے آقا, تو بچے جانتے ہیں. تو جن جب نکلا تو اتنا قوی ہیکل, اتنا بڑا تھا کہ اس جن کو دیکھتے ہی آقا ڈر گیا. کہا کہ اس سے پہلے کچھ مانگو, ابھی تو تم چلے جاؤ, تھوڑے آسان بحال ہوں گے تو پھر دیکھتے ہیں. جن دوبارہ اندر چلا گیا. کچھ دیر کے بعد تھوڑی ہمت بندھی, پھر رگڑ کے جو ہے وہ چراغ سے الادین کے جن کو باہر نکالا. بھائی کیا بات ہے؟ تو خود ایسا الادین کے جن نے اس کو آ کے ہر کام کرنا شروع کیا. کہا کہ میرے گھر کی جھاڑو مار دو, جھاڑو لگا دی. بچہ رو رہا ہے, اس کو چپ کرا دو, چپ کرا دیا. چولہے میں آگ لگانی, آگ لگا دو.
کھانا بنانا ہے، کھانا، کام کراتے کراتے وقت گزر گیا۔ ایک دن آقا نے جن سے کہا کہ بھائی مجھے ایک بات بتاؤ۔ کہا آقا کیا بات ہے؟ کہا جس دن تم آئے تھے اس دن اتنے بڑے تھے کہ میں دیکھ کر ڈر گیا تھا، اور اب تو ڈھونڈنے سے ملتے ہو، ڈھونڈنا پڑتا ہے تم کہاں ہو۔ ایسا کیوں ہے کہ کہاں وہ کہ جب آئے تھے اتنے بڑے تھے، اور کہاں یہ وقت کہ ڈھونڈنے سے نظر آتے ہو؟ کہا آقا چھوٹے چھوٹے کام کراؤں گے تو چھوٹا تو ہو جاؤں گا نا، چھوٹے چھوٹے کام کراؤ گے تو چھوٹا تو ہو جاؤں گا۔ یہی بات ہے کہ ہم نے اپنے پروردگار کو، اپنے اہل بیت کو کیا سمجھا ہے، کیا سمجھتے ہیں ان کے پاس، ہمارے کیا اعتقاد ہے ان کے بارے میں، کہ ان کے پاس کیا ویلیوز ہیں، کیا پاورز ہیں، وہ کیا عطا کر سکتے ہیں۔ تو اپنے ذہن کے اعتبار سے نعوذ باللہ ہم اپنے پروردگار کو چھوٹا، اپنے اہل بیت کو چھوٹا کر دیتے ہیں، ورنہ وہ ذاتیں تو بڑی ہی قادر ذاتیں ہیں، عطا کرنے والی ذاتیں ہیں۔ تاریخ نے لکھا کہ ایک مرتبہ رسول اپنے اصحاب کے ساتھ خیبر کی طرف نکلے۔ قلعہ خیبر پہ پہنچے تو اس کے پاس پہنچنے سے پہلے حضرت ختمی مرتبت سواری سے رک گئے، اتر گئے، اور کہا کہ راوی کہتے ہیں کہ ہم بھی اتر گئے۔ اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ پروردگارا، یہ قلعہ اور اس کے رہنے والوں پر اپنے خیر عطا فرما، اور اس کے اندر جو شر ہے اور اس کے رہنے والوں میں شر ہے ان سے ہمیں بچا۔ یہ دعا کی، اور اسی مقام پر حضرت ختمی مرتبت نے اپنا پڑاؤ ڈال دیا۔ راوی کہتا ہے کہ ہم بھی وہاں رک گئے۔ تاریخ بتاتی ہے تقریباً 20 راتیں اور کچھ اضافی ان لوگوں نے قلعہ خیبر کا محاصرہ کیا۔ مسلمان جاتے تھے، وہ اپنے قلعے سے پتھر مارتے تھے، مسلمان اپنا بچاؤ کر کے واپس آ جاتے تھے۔ ان 20 دنوں میں سے پہلے دن میں کہا کہ ہم استراحت کر رہے تھے، اچانک رسول کے منادی نے آواز دی کہ آ جاؤ، جمع ہو جاؤ۔ ہم سب رسول کے پاس گئے تو ہم نے دیکھا کہ ایک شخص رسول کے کنارے بیٹھا ہوا ہے۔ رسول نے کہا کہ میں سو رہا تھا تو اچانک یہ میرے پاس آیا، اور آنے کے بعد اس نے میری تلوار نکال لی، اور نکالنے کے بعد مجھ سے یہ کہنے لگا محمد اب تم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں کون بچائے گا۔ محمد مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں کون بچائے گا۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے میرا پروردگار بچائے گا۔ جیسے ہی یہ جملہ میری زبان سے جاری ہوا، اس نے تلوار نیام میں ڈال دی، اور یہ اس وقت سے ایسا ہی بیٹھا ہوا ہے۔ میرا سوال ہے، رسول اکیلے تو نہیں گئے تھے، رسول اکیلے تو لیں گے، مسلمانوں کے ساتھ گئے تھے، یہ کیسا ایک اجنبی آدمی رسول کے پاس آ گیا، رسول کے سرہانے پہنچ کے تلوار نکال لی؟ کیا وجہ تھی؟ اس لیے کہ علی ساتھ نہیں تھے، اس لیے کہ علی ساتھ نہیں تھے۔ اب یہ اندازہ ہو گیا کہ مسلمان رسول کی ذات کی نسبت سے کتنا بے تفاوت ہے۔ ایک مرتبہ مسلمانوں نے کہا یا رسول اللہ، لگتا ہے کہ اس کے دماغ میں کوئی خلل ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا ہاں۔ کہا کہ اس کو جانے دو۔ یہ چلا گیا، اللہ کے رسول نے اس کا تعاقب نہیں کیا۔ 20 دن تک یہ ماجرا رہا، 20 راتیں گزر گئی۔ اس کے بعد قلعہ خیبر کھلا، مرحب اس قلعے سے باہر نکلا۔ اس کی کیفیت یہ تھی کہ اس نے زرہ پہنی ہوئی ہے، اس کے سر پہ خود ہے، اور اس خود کے اوپر ایک پتھر بھی ہے کہ جو اس خود کی حفاظت کرنے والا ہے، کیونکہ قوی ہیکل انسان ہے، وہ طاقتور آدمی ہے۔ یہ مرحب مسلمانوں کو للکارتا ہے۔ رسول خدا نے پہلے کو بھیجا، شاید ان کی عمر دیکھ کے بھیجا ہوگا، گئے آگے، اور جب پلٹ کے آئے تو ان کے ساتھ قوم بھی گئی تھی، اکیلے تو گئے نہیں تھے یہ، تو قوم ان کو بلا کے رہی تھی، یہ قوم کو بلا کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ نہ تم میں جرأت ہے، وہ کہہ رہے تم میں جرأت نہیں، یہ کہہ رہے تم میں جرأت نہیں ہے۔ یہ جھگڑا ہوتا رہا، کیونکہ رسول کا علمبردار تو علی تھا، یہ آج علم جو ہے ان کے ہاتھ میں گیا۔ اب دوسرے نے کہا کہ مجھے بھی دے دو بھیا، چلیں یہ اب علم دے کے چلیں۔ ان کی بڑی خوبی تھی،
عام طور پر جو مشاہدے میں آتا ہے، یہ ہمیشہ جو ہے امن کے زمانے میں تلوار نکال کے گھوما کرتے تھے، اور محمد و آل محمد صلوات. اور جنگ کے زمانے میں جو ہے ان کی تلواریں باہر نہیں نکلتی تھی. پتہ نہیں آج کیسے جرأت آ گئی. کہا کہ علم مجھے دیجیے، میں جاؤں گا. یہ جو ہے وہ لے کے نکلے، اور ان کے ساتھ بھی قوم موجود ہے. ان کے ساتھ مہاجرین گئے تھے، ان کے ساتھ روایت نہیں لکھا کون کون کا، لیکن ایک قوم گئی. انہوں نے بڑی کوشش کی، واپس پلٹ کر آئے. جب پلٹ کر آئے تو ایک دوسرے کو کوس رہے تھے. وہ ان کو کہہ رہے تھے تم بزدل ہو، یہ ان کو کہہ رہے تھے تم بزدل ہو. دونوں ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے. ایک مرتبہ یہ پلٹ کر جب آئے حضرت ختمی مرتبت کے پاس، تو حضرت ختمی مرتبت نے کہا کہ یہ علم اس کا نہیں جس کے ہاتھ میں ہے. کہا کہ علی کو بلاؤ، مجھے علی دکھاؤ. کہا کہ یا رسول اللہ، علی کی آنکھوں میں چشم آشوب ہے، درد ہے علی کی آنکھوں میں. کہا کہ تم مجھے علی دکھاؤ، میں تمہیں ایسا مرد دکھاؤں گا جو اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہیں. اب جو ہے وہ لوگ علی کو لے کر آئے، لیکن علی کو کیسے لے کر آئے؟ لفظ استعمال ہوا یقودانہ، کہ علی کے آگے کوئی تھا اور علی کو پیچھے سے لے کر آ رہے تھے، کیونکہ علی کو نظر نہیں آ رہا تھا. علی کی کیفیت یہ تھی. علی رسول خدا کے پاس آئے. اللہ کے رسول نے پوچھا کیا ہوا؟ کیا یا رسول اللہ، میری آنکھ میں چشم آشوب ہے، آنکھ میں درد ہے، جس کی وجہ سے میرے سر میں بھی درد ہے، شدید درد ہے، نہ میں دیکھ پاتا ہوں نہ مجھے سکون ہے. اللہ کے رسول نے کہا کہ علی بیٹھ جاؤ. علی بیٹھ گئے. کہا کہ اپنا سر میرے زانوں میں رکھ دو. ہے کوئی تاریخ میں جس کو اللہ کے رسول نے کہا ہو کہ اپنا سر میرے زانوں پہ رکھ دو؟ ایک مرتبہ علی کا سر رسول کے زانوں پہ آ گیا. اللہ کے رسول نے اپنے منہ سے لعاب دین ہاتھوں میں لیا اور اس کو ہاتھ میں مسلنے کے بعد علی کی آنکھ پر اور علی کے سر پہ پھیر دیا. یہ لعاب دین اسی سے علی کی پرورش ہوئی تھی. یہ پہلی دفعہ تو نہیں آیا علی کے پاس. یہ تو جس دن علی کی ولادت ہوئی تھی اسی دن سے علی کو اس سے ایک انس تھا. ایک دفعہ علی کی حالت بہتر ہو گئی، سب درد ختم ہو گیا، کھڑے ہو گئے. کہا کہ علی جاؤ، تمہارے ساتھ جبرائیل بھی ہیں. جانے والا علی ہو تو ہمراہی کرنے والا مددگار جبرائیل ہوتا ہے. یہ کمال علم کا نہیں ہے، یہ کمال علم والے کا ہے. یہ فضیلت اس شخص کی ہے کہ جس کو باقاعدہ فضیلتیں بلا رہی ہیں کہ آج علی آئیں گے. اب علی میدان میں پہنچے. میدان کے بعد جنگ ہوئی. 2 وار مرحب کے چلے، 2 وار علی کے چلے، اور تیسرے وار میں علی نے سبقت دکھائی. ایسی سبقت دکھائی کہ اسی وار میں وہ پتھر ٹوٹا، وہ خود ٹوٹا، وہ سر کٹا، مرحب بھر گیا. رسول خدا نے علی سے کہا تھا جانے سے پہلے کہ یا علی، ان لوگوں کی کتابوں میں ایک شخص موجود ہے کہ ایک شخص ایسا ہے آئے گا جو اس قلعہ کو فتح کرے گا، جس کا نام ایلیہ ہوگا. جب تم انہیں اپنا نام بتاؤ گے تو ان کے دلوں پر تمہارا رعب اور تمہاری ہیبت طاری ہو جائے گی. تو علی نے جب وہاں پر جا کے اپنا تعارف کرایا، انا الذی سمتنی امی حیدرہ، میں وہ ہوں کہ میری ماں نے جس کا نام حیدر رکھا ہے، اور اپنے نام کا ارشاد فرمایا، تو پورے قلعے کے اندر ہیبت چھا گئی. اس کے بعد کوئی قلعے میں کوئی مارا نہیں گیا. ایک مرحب کے مارے جانے سے پورا قلعہ فتح ہو گیا. اب ایک مرتبہ جب یہ کیفیت ہوئی، مرحب مارا گیا، لوگوں نے دروازہ بند کر لیا. وہ دروازہ کہ جس کے بارے میں تاریخ کہتی ہے کہ اس دروازے کو ہلانے کے لیے جو آویزہ ہوتا ہے لیور پر، اس لیور کے ساتھ ہلانے کے لیے 20 آدمی درکار تھے. ایک مرتبہ میرے مولا نے اکیلے تن و تنا اس دروازے کو کھینچ دیا. لیکن ان لوگوں نے قلعے کے آگے ایک خندق کھود رکھی تھی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کی فوج آنے کے قابل نہیں تھی وہاں پر. تو ایک مرتبہ علی نے اس دروازے کو اپنے سیدھے ہاتھ سے اٹھایا، 2 ہاتھ نہیں ہیں،
سیدھے ہاتھ سے اٹھایا اور اس طریقے سے رکھتے کہ پہلے اس کنارے پہ جاتا، لوگ سوار ہوتے، پھر اس طرف لے آتے، لوگ اس طرف آ جاتے۔ یہ علی کی قدرت۔ ایک مرتبہ لوگ دوڑے ہوئے آئے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ دیکھیے تو صحیح علی کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ در خیبر، جس کے بارے میں روایت میں بعد میں لکھا کہ 70 مسلمانوں نے مل کر اٹھایا پھر بھی نہیں اٹھا، وہ در خیبر علی اس طرح سے اٹھائے ہوئے کہ کبھی اس جانب لے کر جاتے ہیں، کبھی اس جانب لے کر جاتے ہیں اور لوگ منتقل ہو جاتے ہیں۔ یہاں پہ نقطہ سن لیجئے میری مولا کی شان میں۔ بھئی آپ تو جانتے ہیں کہ رسول جو حکم دے، جو واجب ہوتا ہے یا مستحب ہوتا ہے، واجب ہو جب بھی عبادت ہے، مستحب ہو جب بھی عبادت ہے۔ لوگوں کو ابھی تک اعتراض تھا، النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے پہ نگاہ کرنا عبادت ہے۔ لوگ اس پہ اعتراض کرتے تھے۔ یہ روایت سن لیجئے، لوگ آئے رسول کے پاس، یا رسول اللہ علی کو دیکھو کیا ہو گیا ہے۔ رسول نے کہا کہ تم جا کے علی کے پیر دیکھو۔ یا علی، علی کے جا کر پیر دیکھو۔ تو اب جن نے جا کر علی کے پیر دیکھے انہوں نے رسول کی اطاعت کی، رسول کے فرمان کو پورا کیا۔ تو علی کا پیر دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کا پیر دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تم تو سمجھتے ہو کہ چہرے پہ اعتراض ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ علی کا پیر دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو بھائی عزیزوں، یہ روایت آپ کے سامنے موجود ہے، اس کے اندر بھی وہی بات موجود ہے کہ ختمی مرتبت نے کس طریقے سے دعا دی ہے۔ آپ کو بہت زحمت دی میں نے، شب جمعہ بھی ہے، اور روایات میں ہے کہ شب جمعہ کربلا میں حسین کی ماں فاطمہ آتی ہیں، سیدہ آتی ہیں، آئیں سیدہ کی خدمت میں پرسہ پیش کرتے ہیں، پرسہ بھی پیش کریں گے علی اکبر کا۔ وہ اکبر کہ جو شبیہ رسول ہے، وہ اکبر کہ حسین جب بھی اکبر کو دیکھتے ہیں تو اپنی پریشانیاں بھول جاتے ہیں، وہ اکبر کہ جب حسین سے اکبر نے بے موسم کے انگور کا سوال کیا تو حسین نے ہاتھوں کو بلند کر کے اکبر کے حوالے انگور کر دیے۔ تاریخ نے لکھا، میرا چوتھا امام سید سجاد بیان کرتا ہے کہ روز عاشوراء میں انتہائی نقاہت کے عالم میں تھا۔ میں نے اسی عالم میں محسوس کیا کہ کوئی دھیرے دھیرے میرے پیروں کو دبا رہا ہے۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو میرا بھائی اکبر انتہائی احترام سے میرے پیروں کے پاس بیٹھا ہے، اکبر کا سر میرے پیروں پر ہے۔ ایک مرتبہ میں نے پوچھا، بھائی اکبر کیا ہوا؟ اکبر نے کہا، بھیا بابا تنہا رہ گئے، بابا یکتا و تنہا رہ گئے، میں آپ سے رخصت کے لیے آیا ہوں، میرے جانے کے بعد بابا کا خیال رکھیے گا۔ اجرکم اللہ۔ ایک مرتبہ امام سجاد سے رخصت ہوئے، بیویوں سے رخصت کی باری آئی تو تاریخ بیان کرتی ہے کہ بیویوں نے اکبر کو اپنے دائرے میں گھیر لیا اور ہر طرف سے گریہ و زاری ہونے لگا۔ ایسا لگتا تھا کہ گھر سے کوئی مجاہد نہیں جا رہا، کوئی جنازہ جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ باہر نکلے، حسین نے اپنے بیٹے کو آمادہ کیا، سوار کیا، وہ یہ جملے کو ہیں کہ پروردگار تو گواہ رہنا کہ میں اپنے اکبر کو اس دشمنوں کے پاس بھیج رہا ہوں۔ روایت کہتی ہے کہ حسین پیچھے پیچھے، اکبر آگے آگے۔ حسین کبھی نیچے گرتے تھے، کبھی کھڑے ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک ٹیلے پہ جا کر حسین اکبر کو دیکھنے لگے اور وہاں خیمے میں لیلا حسین کو دیکھنے لگی
اور وہاں مقتل میں اکبر جہاد کرنے لگے. جہاد کرتے کرتے اس ہاشمی جوان نے وہ جوہر دکھائے کہ حسین کے چہرے پہ خوشی کے آثار آنے لگے. اچانک ایک مرتبہ حسین کے چہرے پر مایوسی کے آثار آنے لگے. بھئی عزیزو، آپ تو جانتے ہیں نا، مقتل میں جو بھی گیا پلٹ کر نہیں آیا. ایک واحد اکبر ہے جو پلٹ کر بھی آیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ لیلا نے حسین کے چہرے پر اس آثار کو دیکھا، ارے آنے والے رنگوں کو دیکھا اور کہا ولی خدا میرے بچے کی خیر کرے. کیا ہوا؟ ایک مرتبہ حسین نے کہا لیلا تمہارے بیٹے کے خلاف وہ آیا ہے جو 1000 پر بھاری ہے. تم ماں ہو، ماؤں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. تم اپنے اکبر کے دعا کرو. ارے خیمے کا پردہ گرا، ارے لیلا مصلی عبادت پر بیٹھ گئی، ہاتھوں کو بلند کیا، پروردگار میرے اکبر کی خیر. وہاں ماں کی دعا قبول ہوئی. علی اکبر نے اس ظالم کو قتل کیا اور پلٹ کے باپ کے پاس آئے. بابا بڑی شدت کی پیاس لگی ہے. علی اکبر حسین سے سوال کریں اور حسین علی اکبر کو پانی نہ پلا سکے. ایک مرتبہ حسین نے کہا اکبر بیٹا دیکھو یہ لے لو. یہ نگینہ علی اکبر کے منہ میں رکھا اور علی اکبر کو دوبارہ مقتل کی طرف روانہ کیا. علی اکبر مقتل کی طرف گئے. روایت کہتی ہے کہ حسین علی اکبر کے جہاد کو دیکھ رہے ہیں اور شجاعت کے داد دے رہے ہیں. ایک مرتبہ راوی کہتا ہے کہ ایک ظالم نے علی اکبر پر ایسا وار کیا کہ علی اکبر زین سے زمین پر آئے. ایک مرتبہ علی اکبر نے وہیں سے سلام کیا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. ارے بابا آپ کو میرا آخری سلام. ارے علی اکبر کا سلام سننا تھا. میرا مولا اپنی سواری پر سوار ہوا. ارے ہوتا ہوا علی اکبر کے پاس پہنچا. ارے سن سکو گے تو اتنا جملہ سن لو. تاریخ نے یہ لکھا کہ حسین کی سواری علی اکبر کے پاس پہنچی نہیں، علی اکبر سے بہت پہلے رک گئی. ارے حسین اس سواری سے اتر کر علی اکبر کے پاس گھٹنوں کے بل گیا. علی اکبر کے پاس گھٹنوں کے بل گیا. روایت یہ کہتی ہے کہ جب علی اکبر کے پاس میرا مولا پہنچا ہے کہ میرے مولا کی حالت ایسی تھی کہ ابھی جان آفرین کے سپرد کی کہ اچانک خیمے سے بی بی زینب نمودار ہوئی، علی اکبر کے پاس آئی. ارے حسین نے زینب کو واپس بھیجا اور بچوں کو بلایا. ارے بچوں آ جاؤ، احملوا اخاک. ارے اپنے بھائی کو اٹھا کر لے جاؤ. آج تک جو بھی لاشیں آئے تھے ارے حسین ہر لاشیں کو اٹھا کر لے کے گئے. ارے جوان بیٹے کا لاشا ارے حسین سے نہیں اٹھ سکے گا. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. باہرہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما. باہرہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا کیا کہیں بھی اہل بیت کے شیعہ موجود ہیں، ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. باہرہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا تمام شیعہ اہل بیت کے رزق میں اضافہ فرما، ان کی مشکلات کو برطرف فرما. باہرہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جو والدین اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان، ان کی تمام پریشانیوں کو برطرف فرما. باہرہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہم سب کو عتبات عالیات کی زیارت کا شرف عطا فرما. باہرہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اپنی آخری حجت کے ظہور میں تاجیل عطا فرما. ہمیں ان کے آوان و انصار میں شامل فرما. وتقبل منا انک السمیع الدعا. ایک مومن کی پریشانی کے حل کے لیے دعا کی گئی ہے اور ایک مومنہ کی شفا یابی کے لیے اور صحت کے لیے التماس سے دعا کی گئی ہے. تمام مومنین کی پریشانیوں کے حل کے لیے اور ان مومنہ اور تمام مومنون کی صحت اور شفا یابی کے لیے مل کر 3 مرتبہ درود پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک سورہ فاتحہ کی التماس کی گئی ہے حاضرین کی تمام مرحومین اور کل مومنین مومنات اور خصوصیت سے مرحوم مولانا سید ہاشم رضا جعفری، مرحوم ڈاکٹر سید سبت جعفر، مرحوم مولانا ابن حسن نجفی، مرحوم عباس چچا، مرحوم سید علی ابن سید بادشاہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منهم والاموات وتابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات وتقبل منا انک سمیع الدعوات. ماتم حسین. Ya Hussein.